اس وائرس کی شکل میں امت ایک عظیم امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش سے دوچار ہے. میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا. ضرور اللہ اس وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا میں موجود تھیں. بارش کی قحط سالی، خشک سالی شروع ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گیا تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا. امت اس بارش کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی. صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بات لائے. انہوں نے عرض کیا مجھے ایک بات پر قوی امید ہے، آپ چلیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ایک اینٹ کو ہٹا لیجئے، اوپر سے چھت سے ایک اینٹ ہٹا لیجئے تاکہ قبر مطہر اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے. جب قبر مطہر میں اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا اللہ کی رحمت برسے گی. وہ اینٹ ہٹائی گئی، بارش چھم چھم کے برسی، بارش برس برس کے برسی، بارش ایسی برسی جیسے برسنے کا حق ہو. حدیث پاک میں ہے اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ وہ کھا کھا کے ان کے جو گھاس ہو گئے وہ چربی والے ہو گئے، پھٹنے کے قریب ہو گئے. اتنا زیادہ بارش برسی اور واہ واہ معاملہ ہو گیا. وبا ختم ہو گئی، قحط سالی ختم ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی. اے کاش ہمارے آج مسلم حکمران، اے کاش ہمارے یہ حکمران وقت آج سارے اکٹھے ہوتے اور مدینہ منورہ جاتے، وہاں کے حکمرانوں کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں پہنچتے، عین قبلہ، عین روضہ رسول کے سامنے ہوتے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کے اوپر آج بھی چھوٹی سی جگہ موجود ہے جہاں سے کھولا جا سکتا ہے کہ اوپر سے ڈائریکٹ بارش برس سکتی ہے اور جو ہے نا بالکل فضا صاف ہو سکتی ہے. آسمان اور قبر مبارک کے نزدیک کا معاملہ کچھ نہیں رہتا. وہاں پہنچتے اور اس کو کھولتے تھے، پڑھے ہوئے قرآن کریم، پڑھی ہوئی نفل عبادتوں کا ہدیہ اللہ کے رسول کو کرتے اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے اے اللہ کے رسول ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، روسیہ کار ضرور ہیں، اے اللہ کے رسول پر آپ کی امت میں سے ہے، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں. آپ اپنے اللہ سے عرض کیجئے اللہ میری امت پر رحم کر دے، اللہ میری امت پر کرم کر دے، اے اللہ میری امت پر کرم اور فضل کے دریا بہا دے، اس وبا سے امت کو نجات عطا فرما. یہ حکمران وقت جائیں اور ہاتھ باندھے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں. خدا کی قسم، میں اللہ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو دربار رسالت سے، دربار خداوندی سے آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا. خدا کی قسم مایوس نہیں کیا جائے گا. اے کاش میری آواز ان تک جائے، اے کاش کوئی پہنچانے والا انہیں بتائے اور ان کی ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس امتحان سے نجات دلواؤ تھا. اور جاؤ اللہ کے رسول کے دربار میں جاؤ، معافی مانگو، ایمان کے ساتھ جاؤ، اسلام کے ساتھ جاؤ، کلمے کی دولت کے ساتھ جاؤ، دین کا واسطہ لے کر جاؤ. اے کاش آج ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اور 53 ممالک کے مسلم حکمرانوں ہوش کے ناخن لو. آج تمہاری ذمہ داری ہے، آج تمہیں یہ حکمرانی کی دولت ملی ہے. جاؤ امر ہو جاؤ گے، جاؤ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله صدق اللہ العظیم. اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے تمام انسانیت اسباب سے نا امید ہو کر مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے لگی ہے. کہیں تو چین کا صدر سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے اور کہیں مودی جیسا موذی تعلیمات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے، اور کہیں ٹرمپ جیسا انٹرنیشنل دہشت گرد قرآن مجید کی تلاوت سننے لگتا ہے، جہاں ہر دربار، ہر مزار، ہر مندر بند پڑا ہے اور بڑے بڑے عامل اور پیر
جو سپرے والی مشین کی طرح کام کرتے تھے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ عامل بھی اپنے گھروں کے اندر بند ہو چکے، اور بڑے بڑے مشرک بھی دعوا اللہ مخلصین لہ الدین کا عملی نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں ابو جہل قریشی، جو قریشی بھی تھا، اس کی داڑھی بھی تھی، پگڑی بھی بڑی خوبصورت سی باندھتا تھا، اور ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اس عقیدہ پر اکڑ کر مرنے والا اسی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ اور گلشن شرک کی آبیاری کرتے ہوئے اس نام نہاد مولویت کے روپ میں ابو جہل قریشی کے اس نسبی اور روحانی تعلق رکھنے والے آدمی نے اس کڑے اور گہرے دکھ کے عالم میں گندا نظریہ امت کے سامنے پیش کیا، اور بہرحال بلی تھیلا سے باہر آ گئی۔ آج تک جو لوگ تکیہ کرتے ہوئے امت کو یہ سناتے تھے کہ نہیں جی ہم تو صرف صلاۃ و سلام سننے کے قائل ہیں اور ہمارا کوئی لمبا چوڑا نظریہ نہیں، ہم شرک نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، آج بہرحال پتہ چل گیا کہ ان کا نظریہ صرف درود و سلام سننے کا نہیں بلکہ ہر چیز سننے کا، اور صرف سننے کا نظریہ بھی نہیں بلکہ عقیدہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، آپ کو یہ بھی پتا کہ اب میری امت پر کرونا وائرس کی بیماری آئی، اب میرے ممبر پر ابو جہل قریشی بیٹھ کر دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، ہر چیز کا علم بھی ہے اور سنتے بھی ہیں۔ بہرحال آمدم برسر مطلب مسند دارمی کے حوالے سے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے دور میں قحط سالی ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کی چھت سے ایک اینٹ کا سوراخ کر دو تاکہ اللہ آسمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اینٹ ہٹانے کی دیر تھی، بارش چھم چھم کے برسی، اونٹ بھی موٹے ہو گئے، پھٹنے کے قریب ہو گئے۔ تو میں نے کہا واہ اے ڈاندا، مسئلہ عقیدے کا اور اس کے اندر یہ جو روایت بیان کی، اس پر میں 6 نمبر عرض کرتا ہوں، باقی آپ کی اپنی مرضی، ہر آدمی سے ہم منوا نہیں سکتے، ہمارے ذمہ صرف سنانا ہے۔ ان 6 نمبروں میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو روایت مسند دارمی کے حوالے سے انہوں نے بیان کی، پہلے نمبر پر یہ روایت ہی سرے سے ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے سعید بن زید، اور سعید بن زید کے بارے میں علامہ ابن حجر نے لکھا کہ یہ وہمی تھا، اور میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ راوی بالکل ضعیف۔ اسی طرح علامہ سعدی نے لکھا کہ یہ سعید بن زید قابل حجت راوی نہیں۔ امام نسائی لکھتے ہیں کہ یہ راوی قوی نہیں بلکہ ضعیف ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ لیس بصحیح، یہ راوی ٹھیک اور درست نہیں۔ اسی طرح مشکات کی تخریج میں وہاں پر بھی ہے اسنادہ ضعیف، اس کی سند بالکل ضعیف۔ تو اس طرح روایت بھی خبر واحد اور بالکل ضعیف روایتوں کا سہارا لے کر امت کا ایمان خراب کرنا ان للڑ واہیاتیوں کا شروع سے کام ہے۔ تو پہلا نمبر یہ ہے کہ روایت سند کے اعتبار سے بالکل ٹھیک نہیں۔ دوسرا نمبر، اس کے اندر ایک اور راوی ہے جس کا نام ہے ابو نعمان، اور اس کا اصل نام محمد بن الفضل، ابو نعمان کی کنیت سے۔ تو یہ محمد بن الفضل یہ بھی آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، اور
اختلاط کا مطلب یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف ہر چیز کو گڈ مڈ کر دینا، مکس کر دینا، اور اس طرح کے اختلاط والے راویوں کے بارے میں حکم اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کی روایت بعد از اختلاط بالکل حجت نہیں، اور اگر کوئی ایسی روایت ہو کہ جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ یہ پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، قبل از اختلاط یا بعد از اختلاط، تو اس بارے میں بھی حجت یہی ہے کہ اس کی روایت مشکوک ہونے کی وجہ سے قابل عمل نہیں، تو روایت اس وجہ سے بھی مشکوک اور قابل عمل نہیں۔ اور تیسرا نمبر یہ ہے اس روایت کے بارے میں کہ حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی کیفیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل چھت اس حجرے کی نہیں تھی۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا، بخاری اور مسلم اٹھائیں، وہاں پر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تو حجرہ میں دھوپ پڑ رہی ہوتی تھی۔ اگر مکمل چھت ہوتی تو دھوپ صحن میں نہ ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ مکمل چھت نہیں تھی بلکہ کچھ صحن کا حصہ وہ خالی تھا، بغیر چھت کے تھا۔ تو اس لیے، اور یہ بات بالکل کنفرم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایسی کوئی حجرہ میں تبدیلی نہیں ہوئی کہ مکمل حجرہ کو مسقف کر دیا گیا ہو۔ جب میرا بھائی چھت ہی مکمل نہیں تو اینٹ کہاں سے نکالی گئی؟ جب مکمل حجرے پر چھت ہوتی پھر اینٹ نکالی جاتی، کچھ بات بنتی۔ وہ کہتے ہیں نا، عقل نہ بود تولد بسود، عقل نہ ہوئے تو بندہ جمڑ دکھ تکلیف ہی نہ کرے۔ اور یاد رہے کہ حجر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ولید بن عبد الملک انہوں نے جب مسجد کی توسیع کی تو پھر حجرہ کو شامل کر کے اس کی دیواروں کو اونچا کیا، پھر اس کو مسقف کیا، چھت ڈالی، اور پھر انہوں نے پوری ایک وہاں پر جگہ چھوڑی، ایک اینٹ کی جگہ نہیں چھوڑی بلکہ ایک انہوں نے کھلا روشن دان نما سوراخ رکھا، اور وہ سوراخ تھا اتنا بڑا کہ اس سے ایک آدمی اندر اتر سکتا ہے، تاکہ صفائی وغیرہ یا کوئی بھی ضرورت ہو اس کے پیش نظر ایک کھلا روشن دان رکھا تھا، ایک اینٹ کی جگہ۔ یہ بالکل فضول ہے، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو ہی نہیں سکتا تھا، تو اس لیے وہ ایک پورا روشن دان نما رکھا گیا، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد۔ جب ان کے بعد رکھا گیا تو زندگی میں اینٹ نکالنے والا واقعہ بالکل عقلاً بھی محال۔ چوتھا نمبر، چوتھی چیز یہ ہے کہ اس ضعیف سندن متنن اور نقلن عقلاً بے بنیاد بات کو لے کر ابو جہل قریشی کی روح کو شانتی پہنچانے کے لیے شجرہ خبیثہ کو پانی دینے کی اس مولوی نے ناکام کوشش تو کی، لیکن بالکل صحیح سند کے ساتھ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جو عمل تھا بخاری شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ قحط کے وقت مدینہ میں موجود اور حجر عائشہ بھی موجود اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر بھی موجود ہے، ان سب کے باوجود اصحاب پیغمبر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان سے دعا کروا کر لطمۃ الحق علی بتھاڑے ابی جہل فرما کر ثابت کیا کہ وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہمارے اوپر آئے ہوئے اس قحط کا علم ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکار کو سنتے ہیں، اور نہ بذریعہ اینٹ کے سوراخ کے اللہ تک پہنچا دیتے ہیں، بلکہ صحابہ کا نظریہ کہ سننے والا بھی اللہ، ہمارے حالات کو جاننے والا بھی اللہ، اس لیے مدینہ میں ہونے کے باوجود قبر نبی کو چھوڑ کر آپ کے چچا سے دعا کروائی، اور 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود تھے، کسی نے بھی اینٹ نکالنے کا یا وہاں کا مشورہ نہیں دیا، تو معلوم ہوا کہ یہ سب کا سب
بالکل گھڑنتو ان کا اپنا بنایا ہوا مذہب۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ امام دارمی انہوں نے باب باندھا، باب ما اکرم اللہ تعالی نبیہ بعد موتہ۔ اگر دارمی کا باندھا ہوا یہ باب بھی دیکھ لیتے تو شاید آج یہ رضا خانی کے ہم نوا خوش نہ ہوتے۔ یہاں پر اس باب کی اس طرف اشارہ ہے کہ نہ سننے کی بات ہے، نہ یہاں پر وسیلے کی بات، نہ استشفاء کی بات، یہاں پر صرف عزت رسول کا مسئلہ، اور یہ بھی تب بنتا جب روایت کی سند ٹھیک ہوتی، اور روایت بھی سرے سے خبر واحد۔ اور چھٹی چیز یہ کہ روایت بالکل درست نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے علام الغیوب، تمام غیبوں کو جاننے والی صفت ہے اللہ رب العزت کی۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رات کالی رات ہو، کالا پتھر ہو اور اس پر کالے رنگ کی چونٹی چل رہی ہو، ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اس چونٹی کے حالات کو جاننے والا بھی اللہ اور اس کی قدموں کی آہٹ کو سننے والا بھی اللہ۔ تو اس لیے یہ اللہ رب العزت اس چیز کا محتاج نہیں، اس لیے بھی روایت قابل عمل اور قابل حجت نہیں۔ تو میرا بھائی، اینٹ ہو یا پتھر ہو، چھت ہو یا لنٹر ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہے، اور اتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر ان رحمتوں کو کاؤنٹ اور شمار نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو اینٹ ہے، اینٹ ہٹا کر یا پردے ہٹا کر ملاقاتیں اور زیارتیں یہ مخلوق کی صفت ہے، اور اللہ رب العزت تو وہ ہے جو بند پتھر کے اندر اس چھوٹے سے کیڑے کی آواز سنتا بھی ہے، پھر وہاں پر روزیوں کے انتظام بھی کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ روزی پہنچانے کے لیے اس بند پتھر میں کیڑے کو روزی پہنچانے کے لیے سوراخوں کا محتاج نہیں۔ تو اس کرونا کو بھی اللہ رب العزت ختم کرنے کے لیے کسی سوراخ کا محتاج نہیں۔ تو لہذا یہ جو نظریہ ہے، اس طرح کا نظریہ، یہ بالکل ابو جہل والا نظریہ۔ تو اس لیے اس وقت جو مشرک تھے وہ بھی یہی کہتے تھے کہ کرنے والا تو صرف اللہ ہے، لیکن ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہمارے کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشرکوں کا عقیدہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو امام راضی لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، نذیرہ فی ھذا الزمان اشتغال کثیر من الخلق بتعظیم قبور الاکابر علی اعتقادہم، کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اس کی مثال بہت سے لوگ اکابر کی قبروں کی تعظیم کرتے ہیں اور عقیدہ یہی رکھتے ہیں کہ فإنہم یکونون شفعاء لہم عند اللہ، کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو قبر کے ذریعے یہ عقیدہ رکھنا، حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والا آج کا ابو جہل اور جو اس وقت کا ابو جہل اور اس کی پارٹی تھی وہ بھی یہی کہتی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ تو لہذا کسی مسلمان آدمی کا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے وہ بالکل اسی طرح کا مشرک ہے جس طرح ابو جہل مشرک تھا۔ اس لیے ایسے گندے عقیدوں سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے اور ہمیں صحیح طریقے سے قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔